آج 7 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 7 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ 3 منٹ بعد معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، پریشانی ہے، غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جو شخص بھی کسی بھی وجہ سے آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعا کی قبولیت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج ربیع الاول کی 7 تاریخ جمعرات کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی ہر دعا کی قبولیت ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا کہ کاش ہم نے ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لیے ہوتے تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور پھر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کا کلام پڑھیں اور اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ کی اگر اس ویڈیو کو دیکھ دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ آج ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن کا ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، نہ پریشانی ختم ہوتی ہے، نہ حاجت پوری ہوتی ہے، آج جو غربت کا مارا ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج سب کام چھوڑ کر صرف یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ آج 3 کام کر کے معجزات خود آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج اللہ کریم سے مانگ کر دیکھ لو، اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے گا، اتنا پیسہ اور دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ بے حد معجزہ اور طاقتور عمل ہے اور اگر اس موقع کو ضائع کر دیا تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جائے گا کہ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھا لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتیں۔ کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ کب تک لوگوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکاؤ گے؟ کب تک در در کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ لوگوں کی محتاجی برداشت کریں گے؟ جو محتاجی سے نکلنا چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں برکتیں وسعتیں چاہتا ہے، وہ آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ آج 7 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تندرستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑتا ہے۔ آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی اس مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لو، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، تڑپ والی محبت چاہتے ہو، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا وہاب یا رزاق کا وظیفہ ہے، جو 7 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ سالوں سال سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، آج وہ شخص یہ 3 کام لازمی کر لے۔ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آج یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ پاک ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا اور بندشوں کو توڑ دے گا، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تمام تندرستیاں، تمام بے بسیاں، لاچاری، مجبوری، فقیری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ صرف 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور 21 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ آپ جتنا مانگیں گے اللہ پاک 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ، وہ کام ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب وظیفہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوری قبول ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنے کے بعد آپ کا آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کے ساتھ صدیوں تک رزق لے کر آتا ہے۔ بندہ کماتا ہے، پہلے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، گھر کے حالات کے بارے میں سوچتا ہے، پھر آنے والے کل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے سوچتا ہے کہ کچھ بنا لیا جائے۔ تو آج پہلے نمبر پر یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں اور ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔
اور دوسرے نمبر پر صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، کیونکہ مسبب الاسباب تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو جب اللہ کو یا مسبب الاسباب سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ ایک اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر حاجت، ہر خواہش کو اللہ کریم سے پورا کروانا چاہتے ہیں تو یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تندرست نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی مصیبتیں زد نہیں رہتا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے سمجھ لیں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق، دولت، سکون مانگنا ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی دعا دیں گی کہ واقعی ہمارے کسی بڑے نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے رب کو راضی کر لیا۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے دعا مانگنی ہے، اور اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے گا: یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے ذاتی گھر چاہیے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا اور آپ کی ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔